ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت سے۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا رہزن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بلبہ حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ اپنے معاملے میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو، وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اس پر فائز ہو جائے تو انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔ جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ آدمی کی نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ اللہ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ اپنے ہمسائے سے نہ جھگڑو، کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے غصے کو آزما نہ لے۔